بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اول کے بچوں، آپ کی مطالعہ اسلام کی آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم رمضان المبارک کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے۔ جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور آپ بچے بھی روزہ رکھنے میں شوق کے ساتھ، آپ پہ فرض تو نہیں ہے لیکن شوقیہ آپ روزے رکھنے میں مشغول ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رمضان المبارک اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے۔ آپ نے اسکول میں پڑھا بھی ہوگا کہ جس طرح سے جنوری، فیبرری آپ یہ مہینوں کے نام دسمبر تک پڑھتے ہیں، اسی طرح سے اسلامی سال کے مہینوں کے نام بھی ہیں جو محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحجہ پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں رمضان المبارک جو ہے وہ 9ویں نمبر پر آتا ہے اور شبان اس کا 8واں مہینہ ہے۔ شبان کے بعد جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ تو بچوں، رمضان المبارک بہت ہی زیادہ خیر و برکت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ رمضان المبارک میں سحری کھا کر غروب آفتاب، یعنی کہ جب ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی اذان ہوتی ہے، اس وقت تک خالی پیٹ رہنا، کھانے پینے سے مکمل پرہیز کرنے کا نام روزہ کہلاتا ہے۔ بچوں، یہ اتنا پاک مہینہ ہے کہ جس میں شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہم لوگ رمضان المبارک میں ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اور عام روٹین میں ہمیں ہماری تلاوت کے بدلے، ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو جب ہم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر لفظ کے بدلے میں ہماری 10 نیکیاں بڑھا کر 70 تک ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ایک لفظ کے بدلے میں ہمیں 70 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ تو بچوں، روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہونا چاہیے۔ کیسے کہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ان کا بھی روزہ ہو، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچے، یعنی ہم ان ہاتھوں سے کوئی بھی ایسا برا کام نہ کریں جو کہ اسلام میں منع ہے، جس سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے اور دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے آنکھ، زبان، یعنی کہ جسم کے ہر حصے کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جسم کے حصوں کے جو بھی کام ہیں وہ کام ہم نیک ارادوں میں استعمال کریں، نہ کہ بد میں۔ تو بچوں، رات کو کیا ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد جب ہم عشاء کی نماز کی طرف آتے ہیں تو عشاء کی نماز میں ہم نماز تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا اپنے بڑوں کو گھر میں کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ ساتھ میں ہم 20 تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ 8 بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پوری 20 تراویح پڑھی جائیں۔ پھر اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرہ ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ اس میں رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا، اور آخری جو ہے، آخری 10 دن وہ جہنم سے، آگ سے نجات کا مہینہ ہے۔ تو آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ راتیں طاق راتیں کہلاتی ہیں، اور ان راتوں میں ہم لوگ عبادت کرتے ہیں۔ انہیں شب قدر کا نام بھی آپ نے سنا ہے۔ شب قدر ہم ان راتوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر کی ہے۔ ہمیں کلیئر یہ بتایا نہیں گیا اسلام میں کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ ہم نے طاق راتوں میں خود عبادت کر کے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کر کے اس شب قدر کی رات کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو بچوں، جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو آتا ہے، آخری جب اس کی رات ہوتی ہے تو صدقہ فطر نکالا جاتا ہے، یعنی گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان ساروں کے لیے ایک مخصوص رقم ہوتی ہے جو ہم صدقے کے طور پہ نکالتے ہیں۔ یہ رقم غریبوں، مسکینوں، بیواؤں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس رقم کو تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عید کی خوشیوں میں پیچھے نہ رہے۔
جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں اپنا حصہ جو ہے وہ شامل رکھیں۔ لہٰذا ہر طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو بچوں، امید ہے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں کچھ معلومات آ گئی ہوں گی۔ تو آج ہم اپنے لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔